حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربنا زدنا علما وفهما، ربنا زدنا علما وحلما، ألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، تو سب کچھ نامکمل ہے. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ ہم نے کل سورہ النحل کا مطالعہ مکمل کیا. آج میں آپ کے سامنے ایک نئی سورہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الاسراء دونوں ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء 111 آیات پر مشتمل ہے اور 12 رکوع ہیں اس سورہ کے اندر. جہاں تک اس سورہ کے نام کا تعلق ہے، دیکھیے یہاں پہ دو نام آئے ہیں. سورہ الاسراء بھی اس کا نام آیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام آیا ہے. اسراء کہتے ہیں نائٹ جرنی کو، اور اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دس واز دا جرنی
which started from Mecca to Jerusalem, یعنی مکہ سے لے کر یروشلم تک جو سفر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا اسے قرآن پاک الاسراء سے موسوم کرتا ہے. اور پھر وہاں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں کی سیر کی اسے معراج کہا جاتا ہے. اچھا، بنی اسرائیل، اس سورہ کا نام بنی اسرائیل بھی آیا ہے کیونکہ اس کا تذکرہ بھی اس سورت کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا. جیسا کہ جب ہم اس سورہ کا مطالعہ کریں گے تو اس سورہ کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. بنی اسرائیل کہتے ہیں چلڈرن آف اسرائیل. تو اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. گویا بنی اسرائیل جو ان کا تذکرہ بھی جو ہے ہمیں اس سورت کے اندر دیکھنے کو ملے گا، بلکہ ابتدائی جو آیات ہیں اس سورہ کی، ابتدائی رکوع جو ہے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 بڑے ادوار کا تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھیے مکرم و محترم ناظرین و ناظرات، جب بھی قرآن پاک ہمارے سامنے کسی قوم کا تذکرہ فرماتا ہے، جب بھی کسی گروہ کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن پاک میں اور اس گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب و عطاب نازل ہوا ہے اس گروہ کے اوپر، تو یہ چیزیں یوں ہی قرآن پاک میں بیان نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا ایک مدعا و مقصد ہوتا ہے. مدعا و مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان تبشیر کے ذریعے سے اہل ایمان کی انکریجمنٹ کی جائے، انہیں کچھ انکریجنگ آپ کہہ سکتے ہیں انکریجمنٹ کے کچھ کلمات ان کے گوش گزار کیے جائیں تاکہ وہ جس مشن کو لے کر اٹھے ہیں اس مشن کو یہ اور زیادہ ڈائنیمکلی جو ہے اسے پرسیو کریں. اور دوسری طرف سے انذار کی آیات اہل ایمان کے سامنے اس لیے پیش کی جاتی ہے، نہ صرف اہل ایمان کے سامنے، امپلیسٹلی تو اہل ایمان کے لیے بھی وہ پیش کی جاتی ہے، لیکن ایکسپلیسٹلی ان لوگوں کے لیے انذار کی آیت پیش کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے اس گروہ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ جس روش پہ چل پڑے ہو یہ روش قطعاً درست نہیں ہے. بہرحال میں یہاں وہاں کی باتیں یہاں پہ نہیں کروں گا، ابھی میں متفرق چیزیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی چونکہ میں اپنے موضوع سے دور چلا جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جو اس سورت کے اندر ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کے اندر بھی ہمیں یہ بنی اسرائیل کی سرگزشت جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. وہاں پہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اب ہم پڑھتے ہیں وہ آیات اکثر کہ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے پورے جہان میں آپ کو جو ہے فضیلت عطا کی تھی. تو کون سی ایسی چیزیں تھی جس نے انہیں اس منصب امامت سے معزول کیا؟ تو اس کا تذکرہ ہمیں سورہ البقرہ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، اور جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جہاں پہ مسجد حرام کی طرف جو قبلہ چینج کیا جاتا ہے تو گویا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہوتا ہے اور بنی اسرائیل اس منصب امامت سے معزول کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی جب بھی قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ احکامات نازل ہوتے ہیں، ان کا بیان کیا جاتا ہے، تو خاص طور پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ویک اپ کال دی جاتی ہے کہ آپ اس روش سے باز آ جائیے جو روش بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی. مبادا ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس انجام بد کا شکار ہو جائیں جس انجام بد کا شکار بنی اسرائیل ہو چکے. تو یہ تو نام سے متعلق میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی کہ 2 نام آئے ہیں، سورہ الاسراء بھی سے کہا جاتا ہے اور اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. بات کرتے ہیں زمانہ نزول کی. دیکھیے جہاں تک زمانہ نزول کا تعلق ہے تو یہ سورہ مکی دور کے اندر نازل ہوا ہے، اور وہ مکی دور کے کون سا مطلب وہ پیریڈ تھا. جیسے مکہ کے بھی بہت سارے ادوار تھے جو مکہ کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی. تو غالباً یہ آخری دور تھا، مکہ کا آخری دور، یا آپ کہہ سکتے ہیں
کہ 12 سال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہو چکے تھے. تقریباً یہ 13 نبوی کا دور تھا جس وقت یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. تو وہاں سے یہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ اسی وقت نازل ہوئی ہے. تو یہ تو رہی بات زمانہ نزول کی. اب جب زمانہ نزول متعین ہو چکا ہے تو اب ہم آتے ہیں موضوع و مضمون کی طرف کہ کون سے ایسے مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں. اگر ہم بڑے بڑے مضامین کا تذکرہ کریں جو اس صورت کے اندر آئے ہیں تو ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی گئی. اس صورت کے اندر ہمیں تنبیہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تنبیہ کہتے ہیں کسی کو خبردار کرنا، کسی کو جھنجھوڑنا. تفہیم ہوتا ہے بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین انداز میں، بڑے ہی دلنشین انداز میں لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا تاکہ وہ سمجھیں چیزوں کو. اور تیسرا ہو گیا تعلیم. بہرحال تعلیم سے تو آپ سب واقف ہیں. تو یہ تین انداز اس صورت کے اندر ایک بیلنسڈ وے میں اختیار کیے گئے ہیں. اس صورت میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم تینوں ایک متناسب یعنی بیلنسڈ وے میں اس صورت میں جو یہ انداز انہیں جمع کر دیا گیا ہے. اب دیکھیے تنبیہ کسے کی گئی ہے. اہل ایمان کو تو تنبیہ نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں. تو تنبیہ دراصل کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو، جیسے کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا. اور خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ لگا ہے، سنبھل جاؤ اور اس دعوت کو قبول کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے جو دعوت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس دعوت کو قبول کرو، ورنہ آپ کا انجام یہ ہوگا کہ آپ مٹا دیے جاؤ گے. You will be destroyed from the history. آپ کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اور تمہاری جگہ جو ہے دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے. نیز ضمناً بنی اسرائیل کو بھی جو ہجرت کے بعد عنقریب زبان وحی کے مخاطب ہونے والے تھے. دیکھیے اب چونکہ یہ مکہ کا آخری دور ہے اور ہجرت جو ہے ہوا چاہتی ہے، اب تقریباً 1 سال اب عنقریب ہی ہجرت ہونے والی تھی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف اب ہجرت کرنے والے تھے. اور مدینہ کے اندر اہل کتاب آلریڈی وہاں پائے جاتے تھے، یعنی اہل کتاب کا مسکن وہاں پہ تھا. وہاں پہ یہودی تھے، یہود کا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے بڑے بڑے گھر وہاں پہ پائے جاتے تھے. تو انہیں پیشگی ان آیات کے ذریعے سے متنبع کیا گیا ہے، انہیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ عنقریب آپ جو ہے ایک میسیج آپ کو ملنے والا ہے، ایک پیغام آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو اس کو ایبزارب کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے. تو اسی کا تذکرہ بھی ہمیں اس صورت کے اندر دیکھنے کو ملے گا کہ جو ہجرت کے بعد عنقریب زبان وحی کے مخاطب ہونے والے تھے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کر لو، اور اب جو موقع تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا اور پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، یعنی جو آپ جس روش کے آپ شکار، جو روش آپ نے اختیار کی ہوئی ہے اس سے پہلے اور جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پہ آپ پہ عذاب نازل ہوئے ہیں، اب اپنی روش سے باز آ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام آپ تک پہنچائے اسے من و ان قبول کیجیے. تو اس کا تذکرہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تفہیم کا پہلو دیکھتے ہیں کہ تفہیم کا پہلو اس میں اختیار کیا گیا ہے. بڑے دل نشین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ انسانی سعادت و شقاوت یہ کس چیز کا نام ہے. اسی طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے کچھ سوالات پیش کیے جاتے تھے. اس استدلال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے انہیں، ان کی آپ کہہ سکتے کہ وہ جو جس جہالت میں وہ گرفتار تھے اس جہالت پر ان کی زجر و توبیخ کی گئی ہے، یعنی انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ اس جہالت سے آپ باز آ جائیے. اسی طرح سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ دلائل و براہین بھی بڑے آپ کہہ سکتے کہ لاجیکل وے سے وہاں اس صورت کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اب تعلیم کا پہلو، یہ تو ہو گیا تفہیم کا پہلو. تعلیم کا جو پہلو ہے، اس تعلیم کے پہلو کے ضمن میں اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا.
یعنی یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ جو 20 ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں the most comprehensive summary of the one of the most comprehensive summary of the religion. 20 concise beautiful exhortations. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 20 ڈیوائن کمانڈمنٹس دی گئی ہیں، جو ایک اسلامی معاشرہ کس بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، کون سے ایسے اصول ہوتے ہیں، کون سی ایسی بنیادی حیثیتیں ہوتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کون سے ایسے اصول ہوتے ہیں اور قوانین ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ایک اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرے کی تعمیر کی جاتی ہے، یا جو اسلامی معاشرے کے لیے ایک اساس کی حیثیت رکھتی ہیں جو تعلیمات، ان کا تذکرہ ہمیں اس صورت کے اندر ملتا ہے۔ اور بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ کنسائز وے میں، بڑے ہی بریف طریقے سے بہت بڑی بڑی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر وہ ایک معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہوں تو ایک معاشرہ جو ہے وہ صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، اسی طرح سے وہاں پہ یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیجیے، اپنے اولاد کا قتل مت کیجیے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جو آئندہ دروس ہیں ان میں آپ کو یہ سب چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اب یہ 3 انداز تو اختیار کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر، ان سب باتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقع پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک نہ کریں۔ نیز مسلمانوں کو جو کبھی کبھی کفار کے ظلم و ستم سے، ان کی کج بحثیوں اور ان کے طوفان کذب و افطرا پر بے ساختہ جھنجلا اٹھتے تھے، انہیں تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اس سلسلے میں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے ان کو نماز کا نسخہ بتایا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل ایمان کا یہ خاصہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور قرآن پاک بھی بار بار اہل ایمان کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ اہل ایمان کو بار بار یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اہل ایمان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو 2 چیزوں پہ وہ کانے ہوتے ہیں، 2 چیزوں کو وہ مضبوطی سے تھامتے ہیں، اس سے حرز جان بناتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے ایک تو نماز سے وہ مدد حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری چیز وہ صبر سے مدد حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے اگر آج بھی اس دور کے اندر بھی ہم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامیں، یعنی ایک نماز اور دوسرا صبر، تو امت مسلمہ جس پستی کے اندر چلی گئی ہے، ہماری عظمت رفتہ آج بھی بحال ہو سکتی ہے اگر ہم صبر سے کام لیں، اگر ہم نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں۔ تو اس ضمن میں بھی جو ہے نماز کی طرف، نماز کا نسخہ جو ہے وہ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو تم کو ان صفات عالیہ سے متصف کرے گی جس سے راہ حق کے مجاہدوں کو آراستہ ہونا چاہیے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب 5 وقتہ نماز پابندی اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ جیسا کہ روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ معراج میں جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، وہ جو ہیونلی ایک جرنی تھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پہ من جملہ اور بھی دوسری چیزوں کے نماز کا تحفہ جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ گویا پہلی بار جو 5 وقتہ نماز امت مسلمہ کے اوپر فرض کی گئی ہے، وہ معراج کے اسی واقعے کے بعد جو ہے یہ فرضیت جو ہے نماز کی نازل ہوئی ہے۔ بہرحال نماز تو اس سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، لیکن اس کا ایک آرگنائزڈ سیٹ اپ نہیں تھا۔ وقتوں کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی یہ نماز جو ہے یہ پہلی بار جو ہے معراج کے بعد ہی فرض ہوئی ہے۔ تو یہ تو تھے بڑے بڑے موضوعات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ براڈلی جسے ہم انالائز کر سکتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اس صورت کا مزاج کیا ہے، اس صورت کی ٹون کیا ہے۔ بہرحال 3 چیزیں ہیں اس کے اندر، اگر میں ٹون کہوں اس صورت کی، تو ایک تو اس کی تنبیہ کی ٹون ہے، ایک اس میں تفہیم کی ٹون ہے، اور ایک اس میں تعلیم کی ٹون ہے۔ تو یہ 3 ٹونز اس صورت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جب اس صورت کی شروعات ہوتی ہے تو اس صورت کی شروعات ہی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ دیکھیں اس صورت کی جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس صورت کا اختتام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، تاکہ اور تاکہ اسے وہ اپنے اور اس کے ماحول کو ہم نے برکت سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وہاں مسجد اقصی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کے پورے احاطے کو اللہ تعالیٰ نے برکت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لِنُرِيَهُ آیاتنا، یعنی اس بارکنا حولہ، اس کے جو حول کہتے ہیں، اس کا جو آس پاس جو اس کی سراؤنڈنگ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے بھر دیا ہے۔ اب برکت کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو مسجد اقصی ہے، یعنی اس کا جو ماحول ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہاں پہ فرمایا کہ وہ برکت کی جگہ ہے؟ تو بہرحال اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ زرخیز زمین ہے، یعنی دنیاوی طور سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ سبزہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور مختلف قسم کے پھل جو ہیں وہ زمین اگاتی ہے۔ دوسری اور سبزی اور پھل وغیرہ جو ہے ہمیں اس زمین سے دکھتے ہیں کہ وہاں سے اگ رہے ہیں، یعنی فرٹیلیٹی کی طرف اشارہ ہے، وہاں کی زمین کافی زرخیز ہے۔ اور دوسری طرف سے اگر اس کے معنوی معنی لیے جائیں تو معنوی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اٹ ہیز بین دا پلیس آف پروفٹس، مطلب جتنے بھی انبیاء مطلب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اکثر و بیشتر کا مسکن جو ہے وہ یہی شام اور فلسطین کے علاقے رہے ہیں، یعنی مسجد اقصی کی جسے سراؤنڈنگ کہا گیا۔ تو اکثر و بیشتر پیغمبر جو ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی معراج ہوا کرتے ہیں، یہ جو نبی ہوتا ہے یہ انسانیت کی معراج پہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ انسان کی ریفائنمنٹ اگر آپ کرتے جائیں، انسان کی ریفائنمنٹ کرتے کرتے جو آپ کو ٹاپ موسٹ اگر کوئی انسان ملے گا تو وہ وقت کا نبی ہوتا ہے۔ تو اتنے ریفائنڈ قسم کے لوگ جو نہ صرف اس دنیا کی حقیقتوں سے واقف تھے بلکہ وہ آخرت کی حقیقتوں سے بھی واقف تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم ملا تھا جو ایک عام انسان کو نہیں ملا تھا۔ تو ایسے لوگ، ایسی بابرکت شخصیات جو ہیں وہ اسی ان کا مسکن رہا ہے یہ جو مسجد اقصی کا جو احاطہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اسے برکت کی جگہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ جب اس سورت کا آغاز ہوتا ہے تو رائز اینڈ فال آف بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا کی اور پھر وہ جو پستی کا شکار ہو گئے۔ جیسے میں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی اس تاریخ کے 4 بڑے ادوار کا تذکرہ ہمیں اس سورت کی ابتدائی آیات میں دیکھنے کو ملے گا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن آپ کی ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، یعنی سب سے ستیک راستہ ہے۔ دس قرآن گائیڈس یو ٹو دا پاتھ which is straight enough اور which is the best of all the paths، یعنی ہی اقوم، جو سب سے سیدھا اور سچا راستہ ہے، کہ قرآن آپ کی رہنمائی اس راستے کی طرف کرتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کی اہمیت بھی ہمارے سامنے اجاگر کی گئی ہے کہ یہ قرآن ہی وہ کلام ہے جو کلام جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جب ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے، جب اس قرآن کے احکامات پر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ راستہ مل جائے گا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا، اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ آگے جب ہم اس صورت میں بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ گویا انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اے انسان تو کیا سمجھتا ہے، تو اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار رہا ہے اور اس کا تجھے کوئی اللہ کے ہاں حساب نہیں دینا ہے۔ یاد رکھ، جو تو اپنی کتاب زندگی لکھ رہا ہے اسے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھ، اس کتاب زندگی کو برباد نہ کر، کیونکہ کوئی اور نہیں پڑھنے والا اس کتاب زندگی کو، تو خود ہی اس کتاب زندگی کو قیامت کے دن پڑھے گا، جس کا تذکرہ آیت نمبر 13 کے اندر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب زندگی، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، کسی اور کو تجھے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا بھی تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان کو جو اپنے شب و روز گزار رہا ہے، یہ شب و روز جو ہیں یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تیرا
دن کیسے گزر رہا ہے، تیری راتیں کیسے گزر رہی ہیں. آپ دیکھیے، اگر آپ میں سے خاص طور پہ میں توصیف صاحب کی بات کروں گا جو البیان ٹی وی کے روح رواں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس فن سے نوازا ہے کہ آپ اچھا لکھتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی اسکرپٹ لکھتے ہیں تو آپ اس چیز کا بہت دھیان رکھتے ہیں کہ میں کون سے الفاظ کا استعمال کروں، اچھا کون سی چیز پہلے آنی چاہیے، کون سی چیز بعد میں آنی چاہیے، گویا پریارٹائزیشن بھی ہونی چاہیے اس میں. اس کے علاوہ اس میں الفاظ کون سے مجھے چوز کرنے ہیں اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ اسکرپٹ جو آپ تیار کریں یا جو تحریر مورز وجود میں آنے والی ہے وہ تحریر خوبصورت دکھے. بالکل آپ ایسے ہی مثال لیجئے انسان کی اپنی زندگی، گویا انسان بھی اپنی زندگی تحریر کرتا ہے. گویا اگر میرا دن ایسے گزر رہا ہے کہ میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں رشوت سے بچ رہا ہوں، میں نماز وقت پہ پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ اگر میرے مال کے اندر ہے تو وہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، آج ماہ سیام کے یہ مبارک دن گزر رہے ہیں، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اور من جملہ تمام وہ احکامات کے جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں میں ان پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہوں. تو گویا میں بہترین انداز سے اپنی کتاب زندگی کو تحریر کر رہا ہوں. اور جب انسان ایک بہترین کتاب لکھتا ہے تو بعد میں جب وہ اسے پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے میں مزہ آتا ہے. لیکن دوسری طرف سے اگر آپ کی کتاب بڑی آرگنائزڈ ہوگی، مطلب جو چیز آپ کو پہلے لکھنی ہے وہ آپ نے بعد میں لکھی ہے، اسی طرح سے جو الفاظ آپ نے چوز کیے ہیں وہ بھی بڑے گھٹیا معیار کے ہیں، ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، بعد میں جب آپ خود اپنی وہ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا آڈ فیل ہوتا ہے، بڑا برا فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا لکھا، what sort of book I have authored actually. تو یہ مطلب انسانی ذہن بھی، انسانی سائیکالوجی کے لیول پہ بھی اگر اس بات پہ آپ غور کریں گے تو انسان اس چیز کو پڑھنا پسند کرتا ہے جو بہترین ہو، جو خوبصورت ہو. تو آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ بحیثیت انسان ہمیں اپنی زندگی کی کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں، جو اپنے اعمال کی شکل میں ہم لکھ رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو اسی سورت کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں خود کہا جائے گا کہ پڑھو اپنی کتاب. تو اس وقت بڑے خوشی کے ساتھ ہمیں مسرت ہونی چاہیے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے اپنی کتاب پڑھتے ہوئے، لیکن وہ جبھی ہوگی جب اس کتاب کو ہم نے ویسے تحریر کیا ہوگا. تو بہرحال یہ چند گزارشات تھی اس آیت کے حوالے سے. اچھا، اس کے بعد جب آپ آگے چلیں گے تو آیت نمبر 18 آنورڈز جب آپ چلیں گے تو یہاں پہ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. آن دا بیسس آف whether we are after the materialistic desires or we are actually looking for the life which is not here but life of آخرہ. آن دا بیسس آف، اس بنیاد پہ کیا ہمارا مدعا و مقصد یہ دنیاوی زندگی ہے یا ہم آخرت کی زندگی کے اس ہمیشگی والی زندگی کے طلبگار ہیں. اس بنیاد پہ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں which are after the fleeting pleasures and desires، یعنی جو خوشیاں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، جو ہمیشہ نہیں رہنے والی ہیں، کچھ لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں آخرہ سیکرز، یعنی جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہیں. تو بہرحال قرآن پاک ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جو ان فلیٹنگ پلیجرز کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، جو ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں جو بالکل ختم ہونے والی ہیں. جو ایک ایسا دن آئے گا جب آپ کو اس دنیا سے واپس چلے جانا ہے، اس دنیا میں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. تو آپ کیوں ان چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ہمیشہ رہنا ہی نہیں؟ بقدر ضرورت ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. اس لیے ہماری تگ و دو بھی اسی نوعیت کی ہونی چاہیے. ہماری تگ و دو اس نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ جھونک دیں اسی دنیا کے لیے. یہ بہت ہی احمقانہ فعل ہوگا ہماری طرف سے. تو اس لیے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وی شوڈ بی آخرت سیکرز. تو دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک کو جو ہے حوصلہ شکنی کرتا ہے قرآن کہ اس طرح کا رویہ آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے. یو ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس ایز فار ایز if you want to pursue dunya, so there has to be some balance. You should not be out of proportion in this matter. تو اسی طرح سے آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو اگر آپ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہی ہے تو وہ آخرت کو اپنے بہترین بنانے میں جو ہے ایک دوسرے سے آگے آپ بڑھیے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 آنورڈز جو ہیں، جو میں نے ابھی تذکرہ کیا گیا کہ ون آف دا موسٹ کمپریہنسو سمری آف ریلیجن جو ہے ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے. آئی تھنک 20 کمانڈمنٹس جو ہیں، ڈیوائن کمانڈمنٹس، بہترین وہ اصول
تعلیمی وہ باتیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں، وہ تمدن کے وہ قوانین اور اصول ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں جس پہ ایک اسلامی معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمانڈمنٹس ہیں ان کے اندر ڈائیورسٹی ہے، ان کے اندر تنوع پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فائنینشیل کمانڈمنٹس بھی ہمیں اس کے اندر دی گئی ہیں ریلیٹڈ ٹو جو پیسہ وغیرہ ہے یا دولت، مال و دولت سے ریلیٹڈ کمانڈمنٹس ہیں۔ اسی طرح سے اس میں فیملی کمانڈمنٹس بھی دی گئی ہیں، جو آئلی زندگی ہوتی ہے اس سے متعلق بھی احکامات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو گویا ایک بڑے متناسب انداز سے چند قوانین اور اصول کنسائز وے سے بریفلی بتائے گئے ہیں جس پہ ایک پورا اسلامی معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات تھی اس صورت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آج کی اس درس کو کنکلوڈ کروں، چند باتیں جو درد دل کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری زندگی کے جو دن ہمارے گزر رہے ہیں، دیکھیے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کا کون سا دن ہمارا آخری دن ہوگا، کون سی گھڑی ہماری آخری گھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے۔ دیکھیے، رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، مغفرت کے عشرے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وہ ممبر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہو پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ میری اس زندگی 29 سالہ زندگی کے اندر اکثر لوگوں کو میں نے اپنے سامنے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ جانے کس وقت یہ اعلان ہوگا، میرا نام لیا جائے گا میری مسجد کے اندر اور وہاں پکارا جائے گا کہ وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے، اس ٹائم کے اوپر ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس وقت ہمارے پاس موقع ہوگا؟ کیا پھر ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ کیا پھر ہم اپنے روٹھے ہوئے خدا کو راضی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ان سے وہ جام کوثر کی اور تمنا رکھ سکتے ہیں؟ کتنے بدقسمت قسم کے لوگ ہیں ہم کہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اس مغفرت کے عشرے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ خدا را میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں، آپ سب سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اپنے یہ قیمتی اوقات ضائع مت کیجیے، اپنے ان اوقات کو قیمتی بنائیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گولڈن اپرچونٹی ہے، ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ اگر ہم اس رمضان سے پاک اور صاف ہو کے گزر گئے، انشاءاللہ پھر ہم اپنی آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اس پہ ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساب کے دن سے پہلے اپنا حساب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے۔ بہرحال انہی باتوں سے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کی بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی بھی توفیق دے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں جب تک نہ اسے امپلیمنٹ کیا جائے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، اور گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، وائے نادانی کے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ اور آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت چاہوں گا کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمہ بھول گیا، مرنے کو مسلمہ بھول گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔